کہ جب تاجکستان سے سلجوق قبائل کی حکومت، یہ قبیلے تھے نا جنہوں نے حکومتیں بنائی تھی 1039 میں، اور پھر 1194 تک رہی تھی تاجکستان، ازبکستان، پھر ایران، عراق، سیریا، فلسطین، ترکی، یہاں تک ان کی حکومتیں تھیں اور وہی ڈیولپ تھیں، لیکن وہی تباہ ہوئی تھیں جب مغل یلغار جب ہوئی تھی تو تب۔ اب سلجوق امپائرز جو ہیں ان کے ہاں آپس میں شکست و ریخت کا ایک پیریڈ ہوا، اور تب جا کے کیا ہوا کہ ایک چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی تھیں۔ یہ ایک 100 سال تک یہ رہیں، 590 to 699 ہجری۔ اسی دوران پھر جب مغل یلغار آئی تھی تو سلجوق سلطنتیں زیادہ تباہ ہوئی تھیں۔ یہ 621 ہجری یا 1224 عیسوی کیلنڈر میں ہے کہ جب چنگیز خان کی یلغار آئی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کی نسل میں چلتے چلتے ہلاکو خان نے تو آ کے بالکل سیریا تک تباہی کر دی تھی۔ اب ترکی کے اندر چھوٹی چھوٹی ریاست ایک تھی جس کو کونیا کی ریاست کہتے ہیں۔ اب یہ کونیا کیا تھی؟ کونیا آج بھی ترکی کا ایک عین درمیان میں شہر ہے۔ تو کونیا میں ایک چھوٹی سی ریاست تھی، اور اس کے جو سلطان تھے، بادشاہ تھے جو، وہ فوت ہوئے، اور ان کا ایک داماد تھے جن کا نام تھا عثمان خان، جن کو ہم کمانڈر ان چیف وہ ہوتے تھے اور داماد تھے بادشاہ کے۔ اب بادشاہ فوت ہوئے تو پھر عثمان خان کو حکومت ملی تھی 699 ہجری، اور انہی کے نام سے یہ سلطنت عثمانیہ کہلاتی ہے۔ بعض لوگوں کو ایک یہ غلط فہمی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کے لوگ ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ یہ عثمان خان ترک تھے۔ ترک سے مراد ترکمانستان اور تاجکستان، ان کے جو قبیلے آئے تھے تو ان میں سے ایک یہ صاحب تھے عثمان خان، جو کہ ایک بڑے اچھے کمانڈر ان چیف تھے۔ تو وہ ان کی حکومت بن گئی تھی۔ ایک چھوٹا سا شہر ہے کونیا کا، تو وہی تھا، چھوٹی سی، یعنی تھوڑی آس پاس کہہ لیں، بس اتنی تھی۔ اب ٹائم ایسا آیا کہ منگول چاہ رہے تھے کہ اپنی ایکسٹینشن کریں، اور بڑی حد تک وہ یورپ کا بھی بڑا حصہ فتح کر چکے ہوئے تھے۔ تو تب کیا ہوا کہ یورپ اور منگول کا آپس میں ایک اتحاد ہوا تھا، اور تب وہ چاہ رہے تھے کہ وہ چلتے چلتے ترکی کو بھی اپنے اندر شامل کر لے۔ تو اس وقت عثمانی سلطنت، جو عثمان خان جو ہے اس کے حکمران تھے، انہوں نے ایک یہ بڑا ایڈونچر یہ کیا کہ پے در پے فتح کیے، کس پہ؟ منگولوں پہ۔ کہ اب یہ ہلاکو خان کی نسل کے جو لوگ آئے تھے اور انہوں نے ترکی کو فتح کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ ناکام ہوئے، اور عثمان خان کی پھر تو حکومت جو ہے وہ آج کل کا جتنا ترکی ہے تو اس کا 95% علاقہ اب عثمان خان کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ یہ ٹائم ہے، ان کی حکومت رہی ہے 1299 to 1326۔ اچھا، عثمان خان جو ہے ان کی کچھ خوبیاں بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عبادت بہت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور پھر پورے جہاد کی ساتھ وہ کرتے ہوتے تھے، اور ان کی خوبی ایک یہ تھی کہ جب بھی جنگ ہوتی تھی تو اب وہ ہوتے تو وہ ٹھیک ہے کہ کمانڈر ان چیف ہوتے تھے، لیکن وہ اگلی صفوں میں خود جا کے جناب وہ جہاد کرتے تھے۔ تو یہ ان کی خوبی ہے، ورنہ عام طور پر تو آپ دیکھتے ہیں کہ ملٹری کے جو ہیڈ ہوتے ہیں تو وہ پیچھے جا کے بالکل چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور مین سپائی جو ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ عثمان خان کی یہ خوبی تھی کہ وہ خود آ کے پہلی صفوں میں خود پہنچ کے اور وہ کرتے ہوتے تھے جنگ۔ اور ان کا ایتھیکلی حیثیت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوئے ہیں تو ان کی وراثت جب تقسیم ہونی تھی تو اس میں کیا رقم پڑی ہوئی تھی؟ 1 ذرہ، تلوار اور لباس، بس یہی کچھ تھا ان کا۔ یعنی انہوں نے اپنی فتوحات میں کچھ کمایا نہیں تھا، بس صرف انہوں نے ایک سیکیورٹی کو اچھی طرح سے انہوں نے مینیج کیا، اور تب جا کے ان کی حکومت ترکی کے 95% علاقے میں رہی۔ اب عثمان خان فوت ہوئے تو ان کے بیٹے ارخان، ان کی حکومت بنی ہے 1327 to 1360 تک، اور انہوں نے ایک نئی
طرح کا ایک نئی انہوں نے چیز ایجاد کی تھی جس کو ینگچری، یہ ترکی زبان میں ہے ینگچری، ایک سسٹم انہوں نے آغاز کیا تھا. یعنی اس میں کیا تھا کہ جو بچے ان کے پیرنٹ سے بات کرنی، نیگوشیٹ کرنی کہ بھی آپ اگر چاہیں تو آپ کے بچے کو ہم پوری ٹریننگ کر کے اور آپ کو ملٹری میں یا بیوروکریٹس میں اچھی پوزیشن دے سکتے ہیں، تو خود ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دے دیتے تھے. تو ایک یہ اس کا بس ٹائٹل ایسے رکھتے تھے کہ یہ جناب بادشاہ کے غلام ہیں. تو اس طرح وہ کر کے اور وہ پھر ان کی پوری ٹریننگ کرتے رہتے، تربیت کرتے، اور پھر یہ پروموشن ہوتی چلی جاتی، پھر شادی بھی وہ کر سکتے تھے، پھر اس کے بعد ملٹری میں اور بیوروکریٹس میں اچھی پوزیشن میں آتے تھے، اور وہیں سے آتے آتے پروموٹ ہوتے ہوتے وہ ہیڈ بھی بنتے تھے. تو یہ اورخان نے ترکی میں یہ ایجاد کیا تھا، لیکن ہسٹری میں یہ بنو عباس نے یہی طریقہ اختیار کر لیا تھا، اور انہوں نے یہ اسپیشلی تاجکستان، ازبکستان کے علاقے کے لوگوں کو، یہ بنو عباس کے خلیفہ نے ان کو اپنا ساتھی بنا کے اور ان کو ایک پوری اپنی ملٹری کو ایسے تیار کیا تھا. لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ وہی ہوا تھا کہ پھر وہی ملٹری کی حکومت ایکچولی بن گئی تھی، اور بنو عباس کے خلیفہ کی کوئی خاص اتنی حیثیت نہیں رہ گئی تھی. اور اس کے بعد پھر یہی سلجوق قبائل کی جو حکومتیں وہ اس طرح بنی تھیں. تو سیم ترکی میں بھی یہی سچویشن بن گئی. یہ آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا. اب دیکھیے سلطنت عثمانیہ نے اب یہ سوچا کہ ہم تھوڑی بھی اپنی علاقے کی فتوحات کریں. اچھا وہ فتوحات کیوں کرتے تھے کہ اس زمانے میں یہ کوئی ایسی قوم نہیں ہوا کرتی تھی کہ جو ایک علاقے کے رہنے والے ایک قوم بن جائے، ایسا نہیں ہوتا تھا. بلکہ جب بھی کسی بادشاہ یا ایک اسپیشلی کمانڈر ان چیف کی ایسی طاقت آئی تو لوگ انہی کے ساتھ آ جاتے تھے، اور وہ آ کے اور ایریا تک اپنے حکومت کو وہاں تک پھیلا دیتے تھے. اور اس زمانے کا طریقہ یہی تھا. یعنی اس وقت تک ایسا نہیں تھا کہ جناب یہ ہر ملک کی جناب یہ باؤنڈری ہے، اب اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. اس زمانے میں نہیں تھا، بلکہ جس بادشاہ کی بھی جتنی طاقت ہوتی تھی تو اس کا اتنی حکومت آگے پھیل جاتی تھی، اور جب کمزور ہوتے تھے تو کم بھی ہو جاتی تھی. تو یہ نارمل تھا اس زمانے کا. یعنی صرف مسلمانوں کا ہی نہیں، بلکہ آپ یورپ میں دیکھیں وہاں پہ بھی ایسے ہی تھا، انڈیا میں بھی یہی تھا، پھر آپ چلے جائیں افریقہ میں، چائنا میں چلے جائیں، وہاں بھی ایسا ہی تھا. تو اس زمانے کا اصول دنیا میں انسانوں نے یہ سیکھا ہوا تھا. تب ہوا یہ کہ سلطنت عثمانیہ نے ایکسٹینشن کی کوشش کی اور یہ پورا گریس یونان فتح کر لیا. یہ 1403 کا واقعہ. لیکن اس وقت پھر اسی ٹائم ایک حادثہ ہوا کہ مشرق کی طرف سے ازبکستان سے تیمور لنگ یعنی تیمور کون صاحب تھے؟ یہ 1411 کی بات ہے. تو آپ کہہ لیں کہ چنگیز خان کے کوئی پڑپوتے ہوں گے. تو یہ تیمور لنگ جو ہے وہی مغل ہی تھے، اور انہوں نے یلغار کی تھی اور سلطنت عثمانیہ پہ ٹھیک ٹھاک جنگ ہوئی، اور سلطنت عثمانیہ میں شکست بھی ہوئی. اس کو کہتے ہیں جنگ انقرہ. یہ اراؤنڈ 1411 عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے یا 800 ہجری کا یہ ٹائم تھا کہ جب تیمور نے پوری کی تھی. اچھا تیمور نے کوئی ترکی تک ہی نہیں کیا تھا، بلکہ بالکل تباہ و برباد ایران کو بھی کر دیا تھا، اور اس عراق کو بھی کر دیا، اور اس کے ساتھ انڈیا کو بھی کر دیا تھا. تو اس کے بعد یہ صاحب ادھر آ گئے تھے. اور لیکن چلو جنگ انقرہ میں آ کے پھر تیمور واپس چلے گئے. لیکن اب ترکی میں ایک یہ ہوا تھا کہ خود خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی اور آپس میں یہ لڑنے لگے تھے. تو 2 سال رہے 1411 to 1413. تو یہی وہ پیریڈ ہے کہ جب یہ سٹارٹ میں سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوا تھا. یعنی میں اس لیے اسے تقریباً 100 سال 125 سال اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں ٹھیک ہے کہ انہوں نے یہ خاص طور پہ عثمان خان نے بڑے اچھے طریقے تک ترکی کو اکٹھا کر لیا تھا.